اے ایمان والو، اے نبی کے چاہنے والو، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، اے نسل انسانی کے لوگوں جو نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہو. اس آیت کریمہ میں خطاب ہو رہا ہے تو ایمان والوں سے ہو رہا ہے. کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے. اور ہم اور آپ ایمان والے ہیں. اچھا ایمان والے ہیں نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو. تو غور کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے کافروں سے نہیں فرمایا، یہودیوں سے نہیں فرمایا، مجوسیوں سے نہیں فرمایا، کفار مشرکین سے نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا تو ایمان والوں سے فرمایا اتقوا اللہ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، نبی کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہو، اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ سے ڈرنے کا حکم. اب ڈرنے کا مطلب کہ اللہ نے جو احکامات آپ پر وارد کیے ہیں ان کے وقت میں ان کو بجا لائیں. نماز کا حکم ہے تو آپ نماز پڑھتے رہیں. مختصر یوں سمجھیے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو. آیت کریمہ کا آگے کا جملہ ملاحظہ فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، حاجی حبیب اللہ کے دامن سے جڑ جاؤ، متصل ہو جاؤ، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا انعام فرمائے گا. کیونکہ انسان نماز پڑھتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو انسان پڑھتا اهدنا الصراط المستقیم. کیا اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. کیا انسان کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب کچھ نالائقوں نے کیا ترجمہ کیا اس کا کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں ہے، بھٹکے ہوئے چل رہے ہیں، لائن سے باہر ہے، ابھی پٹری سے اترے ہوئے ہیں، ابھی لائن تو آئی نہیں ہے بھائی. تبھی تو کہہ رہے ہیں تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. بس دکھانے میں اور چلانے میں فرق. ہم اور آپ سیدھا راستہ دیکھ چکے ہیں. اور سیدھا راستہ کیا؟ اهدنا الصراط المستقیم راستہ، سیدھا راستہ مذہب اسلام. لیکن اب اس پر چلنے کی اللہ کو توفیق اور دے دے تاکہ ہم اس پر چلتے رہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، انہوں نے ابھی سیدھا راستہ دیکھا ہی نہیں ہے. تو اللہ سے انسان دعا کرتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا. اب سیدھا راستہ کیا وہ سماعت کریں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. راستہ کن لوگوں کا؟ جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا، جن پر تو نے اپنا کرم فرمایا. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں، کہ اللہ نے کن لوگوں پر اپنا انعام فرمایا، کن پر اپنا فضل فرمایا. تو قرآن سے سوال کرتے ہیں قرآن تو ہی بتا. تو قرآن جواب دیتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. محبت سے بول دو کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ نبیوں کی جماعت، وہ انبیاء کی جماعت، سچوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی شہیدوں کی جماعت ہے، صالحین نیک لوگوں کی جماعت ہے، اولیاء کرام کی جماعت. تو ہم آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو تیرے نبی ہیں، ولی ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ہمارا حاجی حبیب اللہ صاحب کے مزار پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں آج آپ ایک اللہ کی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. لیکن ولی کے معنی کو ذہن میں محفوظ کریں اور ولی کی پہچان حدیث پاک کی روح سے بتاؤں گا کہ آقا نے ولی کو پہچاننے کا کیا طریقہ بتایا ہے اور وہ حدیث پاک کے الفاظ کیا. محبت سے بول رہے ہیں. تو دیکھیے آقا نے ارشاد فرمایا حدیث پاک اولیاء اللہ الذین اذا ذکر اللہ
ولی کا معنی، ولی کا معنی دوست بھی آتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی آتا ہے، ولی کا معنی اشارہ کرنے والا بھی آتا ہے، ولی کا معنی اپنی بات کو منوانے والا بھی آتا ہے۔ ولی کا معنی ذہن میں محفوظ ہو گیا؟ سمجھ گئے ولی کا معنی؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو، ولی کا معنی جس کو اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، ولی کا معنی جو خدا کا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ مطلب یہ ہے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد خدا کے انسان کو یاد آ جائے، اس کے چہرے پر آقا کی وہ سنت جو سنت متواترہ قدیمہ ہے، بشرطے کہ ویسے بظاہر تو سنت ہے لیکن واجب کے حکم ہے، اس کا چہرہ آقا کی سنت سے سجا ہو، اس کے چہرے پر داڑھی مبارک ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ علماء نے ولی کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بھی بتائی کہ جب انسان ولی سے ملاقات کرتا ہے تو ولی جو کام بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بنی اسرائیل کے زمانے کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا، 100 انسانوں کا قاتل تھا، 100 انسانوں کا قتل کر چکا تھا، 100 انسانوں کو مار چکا تھا، لیکن توبہ استغفار کا ارادہ کرتا ہے، دل میں امنگ اٹھتی ہے کہ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں نادم و پشیمان ہوا جائے، اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن ایک راہب کے پاس پہنچ گیا، پہنچنے کے بعد کہا میں 199 لوگوں کا قاتل ہوں، میں 99 لوگوں کو مار چکا ہوں، لیکن توبہ کا ارادہ رکھتا ہوں کہ پروردگار میری دعا کو قبول فرما لے گا۔ لیکن اس راہب نے جواب دیا 99 لوگوں کو مار چکے ہو، 99 لوگوں کو قتل کر چکے ہو اور توبہ کی امید رکھتے ہو، پروردگار تمہاری توبہ کو جس کو بول لیں۔ لیکن راہب کا بھی علم تھا، علمی کی دولت اس کے پاس تھی نہیں، حقیقت کو کیا سمجھتا؟ تو بہرحال اب اس نے سوچا 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں تو یہ ایک ہی کیسا رہ رہا، 100 پورے نہ ہو جائے، ایک اور صحیح اللہ کر کے اس کو بھی چکا پورے 100 ہو گئے۔ لیکن چند ایام گزرنے کے بعد، چند روز گزرنے کے بعد، چند دن گزرنے کے بعد اس کے دل میں پھر خواہش ہوئی، کیونکہ علماء کرام حدیث پاک کو بیان فرماتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے پکی سچی توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بہرحال چند روز گزرنے کے بعد پھر اس کے دل میں خواہشوں کی توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے۔ ایک عالم دین کے پاس گیا، ایک شریعت کا علم جاننے والے کے پاس گیا اور جاننے کے بعد عرض کیا حضور میں توبہ کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن 100 انسانوں کا قاتل ہوں، 100 انسانوں کو مار چکا ہوں، پروردگار کی بارگاہ سے مجھے امید ہے کہ میری توبہ قبول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، آپ میری رہنمائی فرمائیے، آپ میری جو ہے مدد کیجیے۔ اس عالم دین نے جواب دیا، پریشان کیا، انطلق الى ارض کذا فإن بها اناسا يعبدون اللہ، کہ فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں، اولیاء کرام رہتے ہیں، ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس نے یہ سنا، اب اس گناہگار شخص نے توبہ کا ارادہ کیا، دل میں صرف توبہ کی، ابھی توبہ بظاہر کی نہیں لیکن دل میں توبہ کا ارادہ ہے، توبہ کی نیت لے کر یہ انسان یہاں سے روانہ ہوا کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے، ان کو وسیلہ بنا کر، ان کو سبب بنا کر اللہ سے دعا کی جائے کہ پروردگار میری توبہ کو قبول فرمائے۔ ابھی اپنی بستی سے نکلا ہی تھا، اس گنہگار انسان نے توبہ کا ارادہ کر کے اپنی بستی کو چھوڑ دیا، اللہ والوں کی بستی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ابھی اللہ والوں کی بستی میں داخل نہیں ہوا تھا، ابھی اس کا دخول نہیں ہوا تھا، چند ہی مسافت کو طے کیا تھا۔ جب چند دوری پر پہنچنے کے بعد اچانک اس کی ٹھوکر لگ گئی،
ठोकर का लगना होता है। मौत का फरिश्ता जनाब मलकुल मौत आ जाते हैं और आने के बाद इसकी रूह को निकाल लेते हैं। अब जाहिर सी बात हर इंसान को मरना है, लेकिन तौबा का इरादा करके एक अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा था, ठोकर लगी, इंतकाल हो गया। अब इस इंसान की रूह को लेने के लिए रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे, ये 100 इंसानों का कातिल है। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह को हम लेकर जाएंगे, बेशक ये कातिल है, लेकिन ये तौबा के इरादे से अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा था, लिहाजा ये जन्नत का मुस्तहिक हुआ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जन्नती फरिश्ते और जहन्नमी फरिश्ते तनाज़ो कर रहे हैं, बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं, तनाज़ो हो रहा है। जन्नती फरिश्ते चाहते इसको जन्नत में ले जाया जाए, वो जहन्नमी फरिश्ते चाहते हैं इसको जहन्नम में दाखिल किया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार ने अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों झगड़ क्यों गए, फैसला करने वाला मैं हूं, जमीन को नाप लो, अगर अपनी बस्ती के करीब है तो इसको जहन्नम में ले जाओ, और अगर औलिया अल्लाह की बस्ती के करीब है तो इसको जन्नत में ले जाओ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इधर फरिश्तों ने जमीन को नापना शुरू कर दिया, जमीन की पैमाइश की, जमीन को नापा कि कौन सा हिस्सा कम हुआ। फरिश्ते जमीन की पैमाइश कर रहे हैं, जमीन को नाप रहे हैं। इधर अल्लाह ने जमीन को सिमट जाने का हुक्म दे दिया, जमीन को सुखड़ जाने का हुक्म दे दिया, जमीन सिमट गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, परवरदिगार ने इरशाद फरमाया फरिश्तों कौन सा हिस्सा कम हुआ, कौन सा हिस्सा कम हुआ ये तो बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया परवरदिगार आदि अक़रबु बिशिब्र, ये एक बालिश, एक बिलान अल्लाह के वलियों की बस्ती में दाखिल हो चुका। एक बिलान की औकाती क्या होती है, एक बालिश है? एक बालिश, एक बिलाल सिर्फ अल्लाह के वलियों की बस्ती की तरफ दाखिल हो गया था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसको ने उसके परवरदिगार ये तेरा बंदा एक बालिश, एक बिलाल तेरे वलियों की बस्ती की तरफ दाखिल हो गया है। परवरदिगार का दरिया रहमत जोश में आया और 100 इंसानों के कातिल को बख्श दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तुम आपको जहन दूंगा, आपको मिजाज दूंगा। जब 100 इंसानों का कातिल गुनाहगार हो, सियाकार हो, बदकिरदार हो, तौबा के इरादे से अल्लाह के वली की बारगाह में जा रहा है, तौबा इस्तिग़फ़ार के इरादे से जा रहा है। अभी इसने तौबा नहीं की, लेकिन तौबा का इरादा रखता है, अभी बस्ती में दाखिल नहीं हुआ था। परवरदिगार ने 100 इंसानों के कातिल को उसके गुनाहों को माफ कर दो, उसको जन्नत कर दो, जन्नत में दाखिल करना।